الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اچھا جی، ہم جہتوں کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ جی پچھلے اسباق میں کوئی بات جس میں دشواری ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لیں، ورنہ پھر نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ سر جی، آپ نے ایک مثال ارشاد فرمائی تھی امیر اہل سنت، آپ نے ایز اے وصف عنوانی کی وہ مثال دی تھی، تو پھر اس میں تھوڑا سمجھ نہیں ہے کہ یہ وصف عنوانی کس طرح بنتا ہے، ذات موضوع نہیں بنتا۔ دیکھیں، ذات جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کا ذاتی نام ہے نا، آپ کا جو بھی نام ہے وہ نام اگر اس نام کے ساتھ آپ کے بارے میں بات کی جائے گی، جیسے میرا نام عمران ہے، عمران بول کر جو بھی بات کی جائے گی، صحیح ہے نا، جی تو سر، یہ ذات موضوع تو میں ہوں، صحیح نا، ذات موضوع یہ نام بھی نہیں، عمران بھی ذات موضوع نہیں ہے، لیکن عمران وصف موضوع بھی نہیں ہے۔ ارے صحیح، موضوع تو میں ہوں، صحیح ہے، موضوع میں ہوں، ذاتی، ذات موضوع جی میں ہوں، ذات موضوع جی میرا وجود ہے، صحیح جی ہے۔ عمران ذات موضوع کا نام ہے، صحیح، وصف نہیں ہے، صحیح ہے۔ عمران جو ہے وہ ذات موضوع کا وصف نہیں ہے، عمران ذات موضوع کا نام ہے۔ جی اور سر، اگر آپ میرے کسی وصف کے ساتھ میرے بارے میں بات کریں گے، استاد صاحب کہہ کے بات کریں گے، یا جو ہے بڑے بھائی کہہ کے بات کریں گے، یا پھر جو ہے اسلامی بھائی کہہ کے بات کریں گے، مطلب میرا کوئی اور وصف لے لیں گے، امام صاحب جی کہہ سر، کے بات کریں گے، تو یہاں پر آپ میں مجھے، صحیح ہے، میری ذات کو جو ہے ایک وصف سے تعبیر کر رہے ہوں گے۔ عنوان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کا جو آپ ٹائٹل رکھتے ہیں، جو آپ اس کا کیا بولتے ہیں، جیسے آپ مضمون لکھا کرتے تھے میرا اسکول، تو جی عنوان سر، کیا ہوتا تھا؟ میرا اسکول، یہ عنوان ہوتا تھا، میرا، میرا اسکول یہ عنوان ہوتا تھا۔ پھر اس جی عنوان پر آپ پورا جو ہے وہ موضوع لکھا کرتے تھے، یا شب معراج یہ ایک عنوان ہے، اس عنوان پر جو ہے وہ جی سر، خطیب صاحب نے جو ہے وہ پورا بیان کر دیا۔ تو عنوان وہ ہوتا ہے جس کے جو ہم کو ٹائٹل دیتے ہیں اپنی کتاب کو، کسی شخص کو، کسی بات کو، کسی بحث کو، جو ہم ٹائٹل دیتے ہیں وہ اس بحث کا، اس مضمون کا، اس کتاب کا عنوان ہوتا ہے۔ تو جی سر، عنوان بعض اوقات جو ہے ہم عنوان کے اندر ذات کے لیے جو نام مقرر کیا گیا ہے، جس کو اس کا تسمیہ کہا جاتا ہے، جس کو اس کا علم کہا جاتا ہے، جس کو اس کا مسمہ کہا جاتا ہے، بعض اوقات جی ہم سر، اس تسمیہ کے ساتھ اس شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس شے کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اسے وصف عنوانی نہیں کہا جاتا ہے، وصف عنوانی نہیں ہوتا ہے، یہ اس کا نام ہوتا ہے، یہ اس کا جی سر، اس کے لیے وضع کیا گیا، اس کے لیے مقرر کیا گیا۔ اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں، کسی شے کے بارے میں اس کے وصف کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم جو ہے اپنی جی بات کا محور وصف کو بناتے ہیں۔ طالب علم، یار وہ ایک طالب علم ہے نا، وہ ایک طالب علم جو ہے وہ بڑا رف بیہیویئر ہے اس کا، مزیدار، مزہ نہیں آتا اس سے بات کرتے ہوئے، وہ طالب علم جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب میچور نہیں ہے۔ اب جی ہم نے جو ہے وہ اس طالب علم کا نام نہیں لیا، اس کے وصف کے ساتھ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم نے اس کی ذات کو جو ہے وہ وصف عنوانی سے تعبیر کیا ہے نا، ہم عنوان اس کے وصف کو بنا رہے ہیں، مبتدا جی اس سر، کے وصف کو بنا رہے ہیں۔ مبتدا ہی عنوان ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے۔
तो अमीर अहले सुन्नत जो है ना वो अमीर अहले सुन्नत का नाम नहीं है। तो इसलिए जो है ये इसको वस्फ कहा जाएगा, ये वस्फ है। और इस वस्फ के साथ अगर हम उनके बारे में कोई बात करेंगे तो इसको हम वस्फ उनवानी की मिसाल कह देंगे। इस हवाले से मैंने इसको वस्फ उनवानी कहा था। तो जी इसकी जो अमसिला दी जाती है किताबों में, तो उसमें डायरेक्ट एक वस्फ, मतलब जैसे कातिब, जब तक कातिब है तो वो उसकी उंगलियां हरकत में है, जी। उसमें तो मतलब कोई जात मुतय्यन नहीं होती उसमें। अब जैसे यहाँ पर हम अमीर अहले सुन्नत कहकर एक जात को मुतय्यन कर रहे हैं, तो उनके मुतालिक बात कर रहे हैं। हम्म, लेकिन उन अमसरा में तो ऐसा मतलब लगता नहीं है कि ये जात मुतय्यन है ऐसे। वो एक उमूमी तौर पे कहते हैं उस वस्फ को सामने रख के। सही है। वो तो आप असल में एक मखसूस किस्म की तरफ चले गए ना। वो किस्म ही ऐसी है कि उसको अगर किसी जात के बारे में बयान किया जाएगा तो उसकी मिसाल नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहां पर आपको ये बयान किया जा रहा है कि आपने शर्त ऐसी लगानी, यानी मशरूता आप उस वक्त कहते हैं, उस कजिए को मशरूता उस वक्त कहते हैं जब आप ये शर्त लगा दें कि जब तक ये जात वस्फ़े उन्वानी से मुत्तसिफ रहेगी। जी यानी आप सिफत के ही हवाले से बात कर रहे हैं ना, डायरेक्टली आप किसी जात के बारे में बात ही नहीं कर रहे। जी उस्ताद जी। अब जात के साथ तो जनरली इस तरह की शर्त लगती नहीं है। अब इस तरह की शर्त जो है वो किसी वस्फ के साथ ही लगा सकते हैं। भाई खाने वाले का मुंह हिलता रहेगा, जबड़ा हिलता रहेगा, दांत हिलते रहेंगे, लिखने वाले के हाथ हिलते रहेंगे, चलने वाले के कदम जी उस्ताद। हरकत में रहेंगे। सही है। जागने वाले की आंखें खुली रहेंगी, सोने वाले की आंखें बंद रहेंगी। तो यही मिसालें बनेंगी ना इसकी मशरूता की। जी उस्ताद जी। किसी जात की मिसाल आप कैसे बनाएंगे? अगर आपके जहन में कोई मिसाल है जो मशरूता भी बन जाती हो और वो किसी की जाती मिसाल भी हो, किसी की जात की मिसाल हो, वस्फ की मिसाल ना हो, तो मुझे ऐसी कोई मिसाल बताएं, फिर अब मजीद इस पे गौर कर लेते हैं। तो जी नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा था कि अमीर अहले सुन्नत जब हम कह रहे होते हैं ना, जैसे आपने इरशाद फरमाया था कि अमीर अहले सुन्नत यूं यूं फरमाते हैं या यूं करते हैं, इस हवाले से मैं अर्ज कर रहा था कि आपने जो मिसाल दी तो इसको समझ में मुझे नहीं आई, तो तभी मैंने अर्ज किया। वो मिसाल आपको सिर्फ वस्फ़े उन्वानी समझाने के लिए दी थी, मशरूता समझाने अच्छा के लिए अच्छा। नहीं दी थी। जी जैसे उस्ताद जी। अभी मैंने आपको अपनी मिसाल दी है, जी उस्ताद तो मेरी मिसाल मशरूता समझाने के लिए नहीं है। मेरी मिसाल जो है वो वस्फ़े उन्वानी समझाने के लिए कि वस्फ़े उन्वानी का क्या मतलब होता है। जी। तो ये क्लियर हो गया, बस क्लियर हो गया, जज़ाकल्लाहु खैर। मैं असल में कोशिश ये करता हूँ कि आप वो किताबों वाले रट्टे पर ना रहें, क्योंकि वहाँ आमतौर पे तलबा गलतफहमी का शिकार होते हैं। उनको ये लगता है कि मतलब बस यही इसकी मिसाल है, इसको रट लो और यही जिंदगी भर चलनी है। ऐसा नहीं है। वो आगे पीछे होती हैं चीजें, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं जी करते, उस्ताद जी। हम रट्टे पे चले जाते हैं, हम रटने पे चले जाते हैं। और फिर रटने का नतीजा ये होता है कि हमारे जहन में ये बात पुख्ता हो जाती है कि इसकी एक ही मिसाल बनती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अ, जिनसें आपको कितनी मालूम है, आप कितनी जिनसों को जानते हैं, तो आप मैक्सिमम 10 12 15 अजनास गिना देंगे, ज्यादा से ज्यादा। इससे आगे नहीं जा पाएंगे। हालांकि आपके इर्द गिर्द दुनिया में चारों तरफ जिनसें बिखरी पड़ी हैं। ऐसे ही है। और अगर जिन्स के तहत आपसे अफराद के बारे में बात की जाए कि जी अच्छा आपने हजर को एक नौ करार दिया है या जिन्स करार दिया है, हजर को क्या करार देंगे, जिन्स या नौ? जिन्स जिन्स करार के देंगे उस्ताद जी। तहत जिन्स के तहत मुख्तलिफ
حقیقتوں والے افراد آتے ہیں، حجر کو کیا سر جی کرا وہ دیں گے؟ جس میں مطلق اس پہ آئے گا، نہیں، فٹ آئے جسم گا تو۔ مطلق نہیں، جسم مطلق کی تو مثال ہے نا حجر، میں جسم مطلق جی میں سر، پوچھ رہا آپ سے، جسم مطلق اچھا تو اچھا، جنس ہے، وہ تو ٹھیک لکھا ٹھیک ہوا ہے نا کتاب میں وہ جنس ہے، تو سر جی، اس پھر کی اس کے نیچے، پوچھ کے میں نے کیا جی کرنا ہے؟ سر جی، اس کے نیچے پھر جو دوسرے جو خاص پتھر ہوں گے جیسے یاقوت وغیرہ، تو اس طرح جیسے آپ نے سونے کی بھی مثال دی تھی، تو پھر وہ انواع بنے گی اس کی۔ جی، وہ انواع بن جائیں گی تو پھر یہ جنس بن جائے گی، چلیں، کچھ کچھ کلیئر ہے چیز، پھر اس کا جزاک اللہ۔ فرد کیا بنے گا؟ سر جی سونے، یاقوت لے لیں یا یہ کوئی تو ہیرا لے لیں۔ یاقوت تو 9 ہو گئی نا، اب اچھا 9 کے تحت افراد ہوں گے، متفق الحقیقت کے افراد، تو یاقوت کے افراد کیا ہوں گے؟ جی، بیان فرما دیں۔ یہ ہوتی ہیں وہ چیزیں نا، مطلب ہم کانسیپٹس کلیئر نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے ذہن میں کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو رہے ہوتے، اور میں نے آپ کو شروع میں منطق میں یہ بات سمجھائی تھی کہ دیکھیں، منطق کوئی خارجی مضمون نہیں ہے، اس کو آپ رٹا لگا کے آپ کو ملنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنا، ہم جبھی تو ایسا ہی منطق کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو منطق ہے وہ ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، وہ ہم نے سمجھی نہیں ہوتی، اور جس کو ہم منطق سمجھ کے رٹے مار رہے ہوتے ہیں وہ منطق ہوتی ہی نہیں ہے، تو منطق میں تو ہے ہی کانسیپٹس نا، ما حصل فی الذہن سے تعلق ہے منطق کا، آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ آیا، کسی چیز کو سن کے، جزئی سن کے کیا ذہن میں تصور آیا، فرد سن کے کیا ذہن میں تصور آتا ہے، نو سن کے کیا ذہن میں تصور آتا ہے، وہ ایک ایک دو دو جیسے نحو میں آپ کے ہوتا ہے، لیکن نحو میں کانسیپٹ بڑا کلیئر ہوتا ہے کئی مقامات پہ، نحو میں آپ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت جنرل سی بات ہے نا، نحو میں کہا جاتا ہے اسم، اسم کی پہلے تعریف کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جی اسم کی مثال دے دی جاتی ہے، کیا جی مثال صحیح ہے دیتے ہیں؟ صحیح زید، ہے، جی اب آپ سے پوچھا جائے بھائی زید کے علاوہ کوئی 4 5 مثالیں بتائیں اسم کی، آپ فرفر بتا دیں گے، بتا دیجیے سر جی۔ صحیح ہے، آپ فرفر بتا دیں گے، آپ کیا مطلب جو اولا میں پڑھنے والا ہے جس نے اسم کی تعریف پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ سنی، وہ بھی بتا دے گا، وجہ یہ ہے کہ ایسے ہی، اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ اچھا اسم اس کو کہتے ہیں، اس کی سمجھ آ گیا اسم یہ چیز ہے، مثالیں بھری پڑی ہیں، بکھری پڑی ہیں، اس کے ارد گردی 10 12 بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ ساری اس کی مثالیں، صحیح ہے، جی صحیح، لیکن منطق میں ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھائی جن سے بس اتنی ہے، صحیح ہے، میجورٹی کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے بھائی منطق ہے، منطق ہے بہانے ناطق، اگر مرکبات یا مفردات کی بحث میں جایا جائے تو حیوان ناطق منطق ہے، اور اگر جملوں کی طرف جائیں تو عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، عالم حادث ہے، بس یہی منطق ہے، یہ 2 4 مثالیں دہراتے رہو، آپ منطقی ہو گئے، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اس ان کو لیے تو بولا سر، جائے بھائی اس کے علاوہ کوئی مثال بنا لیں، اس کے علاوہ کوئی مثال سوچ کے دکھا دیں، آس پاس سے نکال کے دکھا دیں، وہ کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہوگا تو انہوں نے کیا مطلب مثالیں بنانی ہیں، وہ 2 2 4 4 سال منطق پڑھنے کے بعد بھی ان کے ذہن میں بس وہ مخصوص رٹی رٹائی مثالیں ہوتی ہیں کہ جی یہ اس کی مثال ہے، اس کے علاوہ کسی کتاب میں ان کو پڑھنے کو مل گئی اتفاق سے کوئی مثال تو فبیہا، ورنہ خود سے وہ مثال بنا لیں، خود سے وہ مثال ڈیزائن کر لیں، یہ نہیں ہو پاتا، نحو میں یہ ہو جاتا ہے، نحو میں کئی مقامات پہ آپ مثالیں بنا لیں گے، سب میں نہیں بنا سکتے لیکن کئی جگہ پہ آپ بنا لیں گے، جنرلی ایک عام پڑھنے والا طالب علم بھی بنا لے گا، لیکن منطق میں وہ کلیئر ہی نہیں ہوتی بات، اتنی زیادہ ان کو مطلب ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں
کوکاف کی باتیں کی جا رہی ہیں، کون سی دنیا کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمیں تو پلے ہی نہیں پڑ رہی ہے ہو کیا رہا ہے۔ جی تو جب بات ہی نہیں سمجھ آئے گی تو مثال کہاں سے بنائیں گے بیچارے، تو بے مثال ہو جاتی ہے منطق۔ چلیں اگلا سبق شروع کرتے ہیں، کافی بات ہو گئی ہماری۔ اچھا جی، ہم نے جو لاسٹ پڑھا تھا وہ یہ کہ بسیطے ہم نے پڑھ لیے تھے، ضرورت کے ساتھ کون کون سے بسیطے آتے ہیں، دوام کے ساتھ کون کون سے آتے ہیں، فعل کے ساتھ اور امکان عام کے ساتھ۔ اچھا، آج ہم پڑھ رہے ہیں مشروطے۔ مشروطے جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بسیطوں سے ہی ترتیب پاتے ہیں، بسیطوں کے ذریعے ہی ان کو ترتیب دیا جاتا ہے مشروطوں کو۔ مشروطے میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ دو قضیے ہوتے ہیں۔ یہ استاد جی، جی مرکب مرکبات کی بات فرما رہے ہیں۔ جی، ہم نے بسیطے پڑھ لیے تھے نا، بسیطوں کی اقسام ہم نے سمجھ جی لی جی تھی۔ جی بسیطوں کے استاد بعد آتے ہیں اچھا مرکبے، سوری مشروطے بول رہا ہوں میں، مرکبے آتے ہیں، 7 مرکبات آتے ہیں۔ مرکبات جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بسیطوں سے ہی ترتیب پاتے ہیں۔ تو جی استاد جی مرکبات کو بنانے کا جو انداز منطقیوں نے رکھا ہے وہ یہ کہ پہلا قضیہ تو پورا ہوتا ہے، جیسے بسیطے میں تھا وہ کمپلیٹ قضیہ ہوگا، لیکن دوسرے قضیے کی طرف صرف اشارہ کر دیا جائے گا ایک دو لفظوں کے ساتھ، اور اس اشارے سے ہی آپ نے دوسرا قضیہ سمجھنا ہوگا یا دوسرا قضیہ نکالنا ہوگا۔ اچھا، صحیح اس میں جو ہے وہ ضرورت والے آ جاتے ہیں، مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وجودیہ لا ضروریہ۔ اس میں آخر میں آ جاتا ہے لا بالضرورہ۔ تو جو آپ نے بات کی ہے اس کے صحیح نفی ہو جاتی ہے ضرورت کے ساتھ، کہ ایسا ایسا ہے لیکن ضروری نہیں ہے، یہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جو وہاں پہ مشروطہ تھا وہی مشروطہ یہاں پہ ہوگا، جو وہاں عرفیہ تھا وہی عرفیہ یہاں پہ ہوگا، جو وہاں وجودیہ تھا وہی یہاں پہ وجودیہ ہوگا۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ اس مشروطہ کے ساتھ ہم لا بالضرورہ، یا عرفیہ کے ساتھ لا بالضرورہ، یا وجودیہ کے ساتھ لا بالضرورہ لگا کے اس کو مرکبہ بنا لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے لا دائمہ والا آ جاتا ہے، وجودیہ لا دائمہ، یہ بھی وہی ہے، بیسیکلی یہ وجودیہ ہی ہوگا، ہم اس وجودیہ میں لا بالدوام کا اضافہ کر کے ایک دوسرے قضیے کی طرف اشارہ کر دیں گے۔ وقتیہ، وقتیہ میں بھی لا بالدوام کا اشارہ ہو جائے گا، منتشرہ میں بھی لا بالدوام کا اشارہ ہو جائے گا۔ ممکنہ خاصہ، یہ میں ابھی آپ کو سمجھاتے ہیں ممکنہ خاصہ کیا ہے۔ استاد جی یہ بیسیکلی ایک ہی قضیہ نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں، ہم کہیں گے زیدن قائم بالامکان الخاصی، صحیح ہے، جی زیدن قائم استاد جی بالامکان الخاصی۔ اب دیکھنے میں یہ ایک ہی قضیہ نظر آ رہا ہے، اس میں تو پھر بھی قضیہ ختم ہونے کے بعد ایک دو الفاظ بڑھے تھے، جن دو الفاظوں سے ایک دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہو رہا تھا۔ یہاں بظاہر کوئی لفظ نہیں بڑھایا، پہلے ہم بالامکانی لام لگا رہے تھے، اب ہم نے بالامکانی الخاص لگا دیا۔ جی صحیح اچھا، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جب مرکبہ کے اندر لا بالضرورہ کے ساتھ اشارہ ہوتا ہے تو اس سے جو قضیہ اخذ ہوتا ہے، اس سے جو قضیہ نکالا جاتا ہے وہ امکان کی جہت کے ساتھ آئے گا۔
لا بالضرورہ کے ساتھ جو اشارہ ہوگا وہ ممکنہ کی طرف اشارہ ہوگا، ممکنہ عامہ قضیہ وہاں پہ نکالا جائے گا۔ جی صحیح۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت کی نقیض جو ہے وہ امکان ہے، ضرورت کی نقیض امکان ہے۔ امکان۔ جی صحیح ہے؟ جی صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، صحیح ہے، ضروری الوجود ہے، اور مخلوق جو ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ تو واجب کے مد مقابل یا ضرورت کے مد مقابل جو جہت آتی ہے وہ ممکن کی آتی ہے۔ جی صحیح۔ ایک چیز کا ہونا لازمی ہے اور نہ ہونا محال ہے، صحیح ہے۔ ضرورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہونا لازمی ہے، یہ ہوگی۔ الانسان جی ناطق صحیح۔ بالضرورہ، انسان کا ناطق ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، اور انسان کا ناطق نہ ہونا، انسان کا ناطق نہ ہونا یہ ممکن نہیں ہے، صحیح ہے؟ جی صحیح۔ انسان کا ناطق نہ ہونا یہ ممکن نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی بات ہیں۔ جی صحیح۔ انسان کا ناطق ہونا ضروری ہے اور انسان کا ناطق نہ ہونا ممکن نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ جی صحیح صحیح۔ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا پایا جانا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور اللہ کی ذات کا نہ پایا جانا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یہ جی دونوں ایک صحیح۔ ہی باتیں، دونوں سے ایک ہی مفہوم سمجھ آتا ہے۔ تو ضروریہ کے مقابلے میں جو جہت آتی ہے وہ امکان کی جہت آتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی چیز کا امکان ثابت کر دیں نا، کسی چیز کا امکان ثابت کر دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ضرورت کی نفی۔ اس کے ہونے کا جب آپ امکان ثابت کریں گے تو اس کے نہ ہونے سے ضرورت کی نفی ہو جائے گی، اس کے نہ ہونے سے ضرورت کی نفی ہو جائے گی۔ جب کسی نے معاذ اللہ اللہ کے لیے کذب کا امکان بیان کیا کہ اللہ کے لیے کذب ممکن ہے، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے لیے کذب کا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، صحیح ہے؟ اللہ کے لیے کذب کا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ جی صحیح۔ تو اس نے امکان ثابت کر کے جو چیز ضروری تھی اس کو غیر ضروری کر دیا۔ جی صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ضروری ہے، صحیح ہے؟ آپ کے بعد کسی نبی کا نہ آنا، سوری، آپ کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، نفی ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے امکان کی نفی کی ہے تو دوسری طرف اس بات کی ضرورت ہو جائے گی، دوسری طرف اس بات کی ضرورت ہو جائے گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ضروری ہے۔
جی اگر کوئی وہاں پہ امکان کا اس بات کرے گا تو یہاں سے ختم نبوت کی ضرورت کی نفی کر بیٹھے گا. آئے سمجھ میں؟ جی تو ضرورت کے مقابلے میں امکان ہے. جب آپ کسی چیز کا ثبوت کریں گے ضرورت کے ساتھ تو نفی آئے جی گی امکان کے ساتھ. جب کسی چیز کی نفی کریں گے ضرورت کے ساتھ تو اس بات آئے گا امکان کے ساتھ. اور دوام کے مقابلے میں ہوتا ہے فیل. دوام کے مقابلے میں ہوتا ہے فیل. صحیح ہے. آسمان کا اوپر ہونا دائمی ہے. آسمان کا اوپر ہونا دائمی ہے. جی سر اوپر نہ ہونا، اوپر نہ ہونا یہ بالفعل نہیں ہے. صحیح ہے. اوپر نہ ہونا بالفعل نہیں ہے، یعنی اوپر نہ ہونا کسی زمانے میں نہیں پایا گیا، کسی زمانے میں ثابت نہیں ہوا، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں نہ مضارع میں. فعل کی جہت آپ کو معلوم ہے وہ کسی زمانے کے ساتھ استعمال ہو گئی ہوتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ آسمان کا اوپر ہونا دائمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر نہ ہونا بالفعل نہیں پایا گیا یا بالفعل نہیں پایا جائے گا، بالفعل ثابت نہیں ہے. اگر کسی چیز کی نفی کو آپ دائمی قرار دیں گے تو اس کا اس بات بالفعل ہو جائے گا. جی اور کسی کے اس بات کو دائمی قرار دیں گے تو اس کی نفی بالفعل ہو جائے گی. صحیح ممکنہ کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا، ممکنہ کی کچھ وضاحت کرتے ہیں یہاں پہ. ممکنہ ایک تو ابھی ہو ہی گئی تھوڑی سی ضمناً آپ کے سامنے وضاحت. ممکنہ عامہ میں کیا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا جب ممکنہ کی جہت ہم نے پہلی مرتبہ ڈسکس کی تھی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا امکان کا مطلب ہوتا ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی. ضرورت کا سلب، ضرورت کی نفی. صحیح ہے. ایک مثال لکھیں اگر آپ کے پاس کوئی کاپی کوئی قلم کوئی چیز موجود ہے، کوئی بھی مثال لکھ لیں. آپ لکھیں زید کاتب بالامکان العام. زید کاتب بالامکان العام. جی صحیح اس جملے کا منطق میں ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اس کا منطقی ترجمہ لکھیں. جی صحیح زید کا کھڑا نہ ہونا، سوری کاتب لکھا تھا نا، زید کا کاتب نہ ہونا، جی صحیح زید کا کاتب نہ ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. زید کا کاتب نہ ہونا ضروری ضروری نہیں. نہیں ہے. یہ اس جملے کا منطقی ترجمہ ہے. لفظی ترجمہ تو سیدھا سیدھا ہے کہ بھائی زید کاتب ہے. لیکن جب بالامکان کی جہت لگائی نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید کا کاتب نہ ہونا
یہ ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کاتب ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کاتب نہ ہو۔ جبکہ ممکنہ خاصہ میں کیا ہوتا ہے، امکان خاص کی جہت میں کیا ہوتا ہے، امکان خاص میں جو معنی نکلے گا جب آپ کسی جملے کے ساتھ امکان خاص کی جہت استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جانب موافق اور جانب مخالف سے ضرورت کی نفی، جانب ٹھیک ہے موافق اور جانب مخالف سے ضرورت کی نفی، دونوں طرف سے ضرورت کی نفی ہو جائے گی، نہ ایسا جی ہونا صحیح ضروری ہے نہ ایسا نہ ہونا ضروری ہے۔ اسی جملے میں اگر ہم امکان خاص کی جہت لگا دیں، ہم کہیں زید کاتب بالامکان الخاصی، جی صحیح زید کاتب بالامکان الخاصی، اب اس کا منطقی ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا منطقی ترجمہ بنے گا زید کا کاتب ہونا، یہ تو ہوگی جانب موافق، جی صحیح اور زید کا کاتب نہ ہونا یہ ہو گئی جانب مخالف، جی صحیح دونوں ضروری نہیں ہے، زید کا کاتب ہونا اور زید کا کاتب نہ ہونا دونوں ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیں جملہ ایک تھا، ترجمہ دو جملوں کا نکل آیا، جی صحیح اس وجہ سے یہ اکیلے ہی دو پر بھاری ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اکیلے ہی مرکبہ کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، صحیح ہے جی، یہاں تک سمجھ آیا؟ ماشاء اللہ سر، ماشاء اللہ کلیئر کر دیا ماشاء اللہ۔ سر جی ایک اور سوال ہے اس پہ کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ضرورت کا مطلب کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ واحد ہو، تو سر جی ویسے ہم حیوان ناطق کے لیے بھی ہم ضرورت کا لفظ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو جی پھر مطلب وہاں اشد ہوگا یہاں پر کم ہوگا، جس طرح ہم نے وجود میں ہم نے یہ چیزیں رکھی تھی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفات ثابت ہوتی ہیں، دیکھیں ضرورت کے معنی کی طرف جائیں نا، ضرورت کا معنی آپ کو بتایا گیا تھا، ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو ہٹائیں تو اس صفت کو ہٹائیں، اس صفت کی نفی کریں، اس خبر کی نفی کریں تو شے کا وجود ختم ہو جائے۔ ایسے ہی صحیح ہے، جب ہم نے آ، انسان کے ناطق ہونے کی بات کی تو اگر ہم ناطق کو ہٹا دیں تو انسان باقی نہیں رہتا، تو صحیح یہ دو بالکل چیزوں کے ریلیشن کے لیے ہوتی ہے نا ضرورت کی جہت، اس میں آپ کو الگ الگ ڈیفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا جو آپس میں تعلق بن رہا ہے اس میں جہت ضرورت انڈرسٹوڈ ہے۔ جی صحیح اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ایسی ذات نہیں ہو سکتی کہ جس کے ساتھ اس ذات کی جو صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں، اس ذات کی جو صفت ہے، اس ذات کی صفت کا اس ذات کے ساتھ ضرورت والا ریلیشن نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ صحیح چلیں اگلی میٹنگ دوبارہ جوائن کریں، میٹنگ ختم جی ہو رہی۔ صحیح اچھا جی، ہم نے جہتوں والے قضیوں کی بات کر لی، بسیطے ہو گئے، مرکبات ہو گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں شرطیات پر۔ شرطیات کے اندر ابتدائی طور پہ دو قسمیں ہوتی ہیں، متصلہ اور منفصلہ۔ متصلہ میں
دو باتوں کا اتصال کر دیا جاتا ہے، دو باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیا جاتا ہے، اگر ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا، اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوا یا ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ اور منفصلہ میں دو باتوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جاتا ہے، الگ الگ کر دیا جاتا ہے، یا تو ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا۔ متصلہ کی پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں، لزومیہ اور اتفاقیہ۔ بعض اوقات ہم ایک جملے کو، ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ ایسے ہی ملا دیتے ہیں، ان کے ملنے کی کوئی لاجک نہیں بن رہی ہوتی، کوئی وجہ نہیں بن رہی ہوتی، ہم ویسے ہی ملا دیتے ہیں۔ تم کھانا کھاؤ گے تو میں بھی کھا لوں گا، تم جاؤ گے تو میں بھی چلوں گا، تم نے ایک کام کیا تو میں بھی کروں گا۔ تو یہ ہم اتفاقی طور پہ ایک دوسرے کے کاموں کو ملا رہے۔ جبکہ لزومیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں دو باتوں کو آپس میں نہ بھی ملائیں تو وہ آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے۔ جیسے سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ اب سورج کے طلوع ہونے پر دن کا موجود ہونا یہ ہمارے کہنے کی وجہ سے آپس میں متصل نہیں ہو گیا، بلکہ یہ حقیقت میں بھی متصل ہی ہیں۔ منفصلہ میں تین قسمیں بن جاتی ہیں، حقیقیہ، مانعات الجمع، مانعات الخلف۔ مانعات الجمع میں کیا ہوتا ہے کہ جن دو باتوں کو ہم ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کا جدا ہونا ضروری ہے، وہ جمع نہیں ہو سکتی، ان کا جمع ہونا حقیقت میں ممکن نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ دو باتیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص یا تو کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا، تو یہ دو ایسی صفات ہیں جو ایک وقت میں جمع نہیں ہوں گی، ایک ذات میں ایک وقت میں جمع نہیں ہوں گی۔ اور مانعت الخلف میں یہ ہوتا ہے کہ جو دو صفات ہم آپس میں جدا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ذات سے ایک وقت میں ایک ساتھ جدا نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں جمع ہو جائے، لیکن دونوں کا ایک ساتھ جدا ہو جانا، نکل جانا، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے زید یا تو دریا میں ہوگا یا ڈوب نہیں رہا ہوگا، تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دریا میں بھی ہو اور ڈوب بھی نہ رہا ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دریا میں ہو اور دریا میں بھی نہ ہو اور ڈوب بھی رہا ہو۔ تو یہ جمع تو ہو سکتی ہیں ایک وقت میں، لیکن ایک وقت میں دونوں سے ذات خالی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ حقیقیہ میں یہ ہوتا ہے کہ دو ایسی صفات میں ہم انفصال پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جدائی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جو نہ ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں اور نہ ہی ایک ساتھ کسی ذات سے جدا ہوتی ہیں۔ جیسے یہ عدد طاق ہوگا یا جفت ہوگا، یہ شخص جو ہے آدمی ہوگا یا عورت ہوگا، تو دونوں صفات جو ہیں وہ ایک وقت میں نہ تو اس ذات سے جدا ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ایک وقت میں اس ذات سے
اس ذات کسی ذات میں جمع ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تناقض۔ تناقض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو ایسی باتیں کہ ایک کو سچ قرار دے تو دوسرا جھوٹ قرار پائے۔ اب اس میں آپ خود ہی غور کر لیں کہ ایک بات کو سچ قرار دیں دوسری جھوٹ قرار پائے، تو اس میں دونوں جملوں میں کون کون سی چیزیں موافق ہونی چاہیے؟ زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ہے، یہاں تو تناقض ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں زید کھڑا ہے بکر کھڑا نہیں ہے، تناقض ختم ہو گیا، کیونکہ ہم نے دونوں جگہ موضوع بدل دیا۔ زید کھڑا ہے، زید لیٹا نہیں ہے، ہم نے خبریں بدل دی، تناقض نہیں رہا۔ زید نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، زید نے گھر میں نماز نہیں پڑھی، ہم نے محل بدل دیا، تناقض نہیں ہوگا۔ زید نے ظہر میں نماز پڑھی ہے، زید نے عصر میں نماز نہیں پڑھی، ہم نے وقت بدل دیا، تناقض نہیں ہوگا۔ یہ سارے کے سارا خراب نہیں ہے، اس کا کچھ ٹھیک ہے، تناقض نہیں ہوگا۔ تو تناقض میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو دو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسی ہوں کہ ایک کو سچ مانا جائے تو دوسری کا جھوٹا ہونا لازم ہو جائے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ دو باتیں ایسی ہیں جن میں تناقض ہے۔ اور یہیں پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ سچ اور جھوٹ کے فیصلے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ دونوں باتوں کے اندر موضوع ایک ہو، خبر ایک ہو، محل ایک ہو، موقع ایک ہو، کل اور بعض کا فرق نہ ہو، فعل اور قوت کا فرق نہ ہو۔ چلے یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔